السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک سیرت طیبہ کی روشنی میں دعا کی اہمیت۔ اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ پکارو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ معزز ناظرین، دعا دراصل خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ و تعلق کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ یہ صرف اٹھ کر چند کلمات کہہ دینے یا پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال کی عبادت کی ایک ایسی صورت ہے جو بندے کے عز و نیاز کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کر اس کی تشریح فرمائی ہے کہ یہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہی نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، لہٰذا دعا بھی صرف اللہ ہی سے کی جانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مافوق الاسباب ضروریات میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے اور دعا کرنے سے بڑھ کر کوئی اور گمراہی ہو نہیں سکتی۔ سورہ الحقاف کی آیت مبارکہ نمبر 5 کا غور سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد گرامی ہے، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ انہیں تو ان کی پکار کا سرے سے پتہ ہی نہیں۔ محترم ناظرین، دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ انسان کے قریب تر ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر حوائج و ضروریات میں براہ راست اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، اور اس یقین کے ساتھ پھیلائے کہ وہ اللہ سے مانگ کر کبھی نامراد نہ ہوگا۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، مگر اس کے ثمر آور ہونے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ مانگا عطا ہو گیا، دوم یہ کہ بظاہر مطلوبہ مقصد پورا نہ ہوا مگر اس کے بدلے میں آنے والی مصیبت ٹل گئی جس کا انسان کو علم نہیں ہوتا، اور سوم یہ کہ اس کی دعا کو روز قیامت کے اجر کے لیے ذخیرہ کر لیا گیا۔ یہ سب صورتیں دعا کی قبولیت کی ہیں۔ یہاں یہ بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات عالیہ سے مانگنے کے آداب بھی ہیں جن کو بجا لانا از حد ضروری ہے۔ ان آداب کا بجا لانا دراصل انسان کو اس فریکوینسی تک پہنچا دیتا ہے جہاں خود قبولیت انسان کی دعا کا استقبال کرتی ہے۔ مثلاً عجز و انکساری سے دعا کرنا، طیب، پاکیزہ اور حلال رزق کا اہتمام کرنا، پورے یقین سے دعا کرنا، ناجائز اور خلاف شرعیت دعا سے اجتناب کرنا، ان سب میں اہم ترین رزق حلال ہے جو قبولیت دعا میں اکثیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص طویل سفر طے کرتا ہے، بال اس کے بکھرے ہوتے ہیں، پرا گندہ کیفیت میں ہوتا ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، مگر فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام ہے۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اپنی کمائی اور رزق کے بارے میں بے لگام ہیں، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ ایسی صورت میں دعا قبول ہو تو کیسے؟ اللہ کی ذات پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں ہی کو پسند کرتی ہے۔ طیب و پاکیزہ کی بنیاد پر ہی دعائیہ کلمات اس کی بارگاہ میں پذیرائی حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اچھے کمالات اٹھتے ہیں اور نیک عمل انہیں اوپر اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے خلاف، اپنے بیوی بچوں کے خلاف، اپنے کاروبار کے خلاف دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ خیر اور بھلائی مانگنی چاہیے، شر سے پناہ طلب کی جائے۔ برادران عزیز، دعا کے لیے کچھ اوقات اور مواقع ایسے ہیں جو دعا کی طاقت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔
مثلاً اقامت و صلات کے وقت دعا کرنا، فرض نماز کے بعد دعا کرنا، جمعۃ المبارک کی مخصوص گھڑی میں دعا کرنا، پچھلی رات یعنی سحر کے وقت دعا کرنا، بارش کے وقت دعا کرنا، بوقت جہاد دعا کرنا، مطواف میں اور حجر اسود کے قریب دعا کرنا، عرفات اور رمی کے وقت دعا کرنا۔ رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی برکت اور اہمیت کے پیش نظر امت کی پوری زندگی کو دعاؤں سے معمور کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مواقع پر دعا فرمائی ہے اس کی ایک طویل فہرست ہے، ان کو ہم مسنون دعاؤں سے جانتے ہیں۔ آج ایسی سینکڑوں کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جن میں ان ساری دعاؤں کو یکجا کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ بعض دعائیں تو اتنی مختصر ہیں کہ انہیں یاد کرنا انتہائی ہی آسان ہے۔ یہ دعائیں برکت اور رحمت کا ذریعہ اور عظیم الشان روحانی سہارا ہیں۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندے کا اپنے خالق و مالک سے رابطہ استوار کرنے کے لیے دعائیہ کلمات کو زندگی کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ کھانا کھانے کے آغاز و اختتام پر دعا، گھر میں داخل ہونے، باہر جانے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے، اس سے باہر نکلنے کی دعا، وضو کی دعا، سفر پر جانے اور واپسی کی دعا، میل ملاقات کی دعا، صبح اور شام کی دعا، دن اور رات کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے اور باہر نکلنے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، تجارت و کاروبار کی دعا، سواری پر سوار ہونے کی دعا، بیماریوں، آفات و بلیات اور زلزلوں سے بچنے کی دعا۔ غرض یہ کہ زندگی کا کوئی ایسا نشیب و فراز نہیں کہ جس کے لیے دعائیں تلقین نہ کی گئی ہو۔ اپنی مادری زبان میں دعا کرنے پر قطعاً کوئی پابندی نہیں کہ اس کے ذریعے جذبات کے اظہار کو تقویت ملتی ہے، مگر قرآنی اور مسنون دعاؤں کے کلمات اور الفاظ اپنے اندر غیر مرئی تاثیر رکھتے ہیں اور انسانی زندگی پر لازوال اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بس ضرورت یقین اور پھر عمل کی ہے۔ نیز یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم اور لسان نبوت سے عطا ہونے والی دعاؤں کی تاثیر دو چند ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ کچھ ایسی دعائیں ہر مسلمان کے سینے میں محفوظ ہوں اور انہی کو اپنی التجاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنایا جائے، جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع دعا قرار دیا ہے۔ صرف الحمدللہ کہنا بھی دعا ہے۔ جزاک اللہ کو بھی اسی سلسلے میں شمار کیا گیا ہے اور سب سے بڑھ کر سب سے خوبصورت اور یاد ہو جانے والی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں مقبول فرمائے اور دعائیں مانگنے اور دعائیں دینے اور دعائیں لینے کے سلیقے سے آشنا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔